مصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس بخاری سماعت کر رہے ہیں اور آج بخاری شریف سے ہماری حدیث نمبر 51 اور 52 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو سفیان نے یہ خبر دی کہ جب ہم بادشاہ ہرقل کے دربار موجود تھے تو انہوں نے ہم سے چند سوالات پوچھے تھے۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، کیا مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ اسی طرح ایمان ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کوئی اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھرتا بھی ہے یا اسلام پر مستحکم رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، اسلام لانے کے بعد کوئی اسلام سے پھرتا نہیں ہے، مضبوط رہتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بالکل اسی طرح ہے، یہ ایمان کی بشاشت ہے جو دلوں میں رچ بس جاتی ہے۔ ایمان کی خوبی ہے اسلام کی، جب ایمان کوئی لے آتا ہے تو پھر وہ اسلام سے بولے پھرتا نہیں ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے۔ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور حلال اور حرام کے درمیان جو ہے وہ شبہ والی چیزیں ہیں۔ جو شبہ والی چیزوں سے بچ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ اس نے اپنی دین کی اور اپنی عزت کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جو شخص شبہ والی چیزوں میں ملوث ہو جاتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بادشاہ کی چراگاہ ہو، اس کے اندر وہ شامل ہو جائے اور اپنے مویشیوں کو اس کے قریب لے جائے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ سنو، ایک لوتھڑا ہے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک تو سب کچھ ٹھیک، اگر وہ خراب تو سب کچھ خراب۔ تو سن لو، آگاہ ہو جاؤ، جانتے ہو جسم کے جو ٹکڑا ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا، وہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ دل ہے۔ کیا ہے وہ؟ دل ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ حلال بھی ظاہر کر دیا ہے تمہارے لیے اور حرام بھی ظاہر کر دیا ہے، اور حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ہوتی ہیں مشتبہ ہوتی ہیں، شکوک و شبہات والی ہوتی ہیں، شک والی ہوتی ہیں۔ فرماتا ہے جو شک والی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ اپنی عزت کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو ہمیں شک و شبہ والی چیزوں میں پڑنا نہیں چاہیے۔ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام میں۔ بعض سمندری جانور ایسے ہیں مچھلی کے علاوہ جن میں علماء کا اختلاف ہے، نہ جانے حلال ہے کہ حرام ہے، تو لہذا ہمیں ان چیزوں کو کھانا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے اس میں چھوڑنے میں ہی عافیت ہے، اس کے چھوڑنے میں ہی عافیت ہے۔ اب جو فرمایا گیا کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے جس کو دل کہا گیا ہے، اگر انسان کا دل ٹھیک ہوتا ہے تو اس کا پورا وجود ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر دل اس کا مردار ہو اور موسم کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو تو اس کو موسم سے خوشی مولی حاصل نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا دل ہی خراب ہے، دل ہی بوجھا بوجھا ہو رہا ہے۔ اگر وہ ٹھیک تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ اس حرام سے مراد کیا ہے؟ احادیث میں آتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا، بالکل اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور وہ زنگ لگتا ہے گناہوں کا۔ جیسے ایسے بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، ایک سیاہ داغ اس کے دل پر اور یہ لگتا رہتا ہے، لگتا رہتا ہے، لگتا رہتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، لاکھ سمجھائیں اس کی سمجھ میں کچھ آتا نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دلوں پر زنگ لگ جائیں تو کیا کرے؟ اس میں نور کیسا پیدا ہو، اس کا زنگ کیسے دور ہو؟
جس طرح ہم لوہے کو زنگ لگ جائے کیا کرتے ہیں؟ ریک مال گھستے ہیں، گھسنے سے اس میں بولیے چمک روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرو، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، تمہارا دل مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں لفظ اور بھی آیا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا تم کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے سے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ جب یہاں تک بات سمجھ لی نا آپ نے، اب میں ایک نفیس نقطہ بھی سمجھا دیتا ہوں اس موقع پر۔ اب یہ اللہ والے کہاں ہوتے ہیں، کون سے ان کے مقامات ہوتے ہیں، کیسے پتہ پڑے گا؟ میں اس کی چھوٹی سی مثال دے کر اپنے گفتگو مکمل کر لیتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان میں کا جب آپ مطالعہ کریں گے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، اپنے ساتھی یوشع بن نون کو لے کے، ساتھ میں کھانا پینا لے لیا، مچھلی لے لی، مچھلی کو انہوں نے تلا، مسالہ سا لگا کر تیار کر کے وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ واقعہ بڑا طویل ہے لیکن میں مختصر خلاصہ کا سمجھا رہا ہوں۔ ایک مقام پر آپ ٹھہرے، تھکاوٹ محسوس ہوئی تو آپ نے کہا اپنے شاگرد سے، یوشع بن نون سے، فرمایا بھائی وہ ذرا ناشتہ تو لے آؤ، سفر نے بڑا تھکا دیا ہے۔ فرمانے لگے حضور والا میں تو آپ کو بتانے ہی بھول گیا، جہاں پیچھے ہم آ کے رکے تھے نا، اس مقام پر مچھلی خود بخود زندہ ہوئی اور پانی میں چلی گئی، زندہ ہوئی پانی میں چلے گئی، حالانکہ اس مچھلی کو پکایا گیا تھا، اب اس کے مردہ ہونے میں کوئی شک نہیں تھا۔ فرمایا کہ وہ تو پانی میں زندہ ہو کر چلی گئی۔ آپ نے فرمایا اللہ کی ذات کی قسم وہی مقام تم ڈھونڈ رہے تھے۔ جب آپ قدموں کو پلٹے، فوجد عبدا من عبادنا، بس انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا۔ کون سے بندے؟ خضر تھے۔ علماء نے نفیس نقطہ نکالا، جانتے ہو اللہ والے جہاں رہتے ہیں وہاں مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی پہچان ہے، جہاں مردہ دل زندہ ہو جائیں، جہاں خوف خدا پیدا ہو، یاد الہی ہو اور دل رب کی طرف متوجہ ہو جائے تو جان لینا یہاں اللہ والے رہا کرتے ہیں۔ تو اپنے دل کے اندر خشیت الہی پیدا کرو، اس ذات کا تصور رکھو، وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو، ذکر اللہ مشغول رہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ دل مردہ نہیں زندہ ہی رہے گا۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے، خالق کے کائنات